ملک بھر میں حالیہ تباہ کن سیلابی صورتحال پر وزارت موسمیاتی تبدیلی متحرک اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ، جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک، وزیراعظم کی صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلنس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت۔ حکام کا کہنا ہے کہ صوبوں سے اس معاملے پر رائے طلب کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ منصوبے سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر داخلہ اور سی ڈی اے کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 2027 میں SCO سمٹ کی میزبانی کرے گا، جس کے لیے حکام کو ابھی سے تیاری شروع کرنی ہوگی۔ صدر زرداری چین کے سرکاری دورے پر چنگدو پہنچ گئے۔ چنگدو ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ اور نائب گورنر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر چین کی صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین تعلقات، تجارتی اور اقتصادی تعاون اور پاک چین اقتصادی راہداری پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں ممالک کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بھی کریں گے۔ بیوی کا نانو نفقہ نکاح کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، رخصتی سے مشروط نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 15 صفحات کے فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے رخصتی نہ ہونے کی بنیاد پر شوہر کو نانو نفقہ کی ادائیگی سے مبرہ قرار دیا تھا، جو قانون اور آئین کی روح کے منافی ہے۔ ازدواجی تعلقات سے نانو نفقہ کو مشروط کرنا بنیادی حق کو متاثر کرنے کے ساتھ شوہروں کو اپنی مالی ذمہ داری سے بچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے معاملہ داخل دفتر کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے استعفوں کے ذریعے پارلیمانی کمیٹیوں کو غیر فعال کرنے کی کوشش ناکام۔ اسپیکر کی شیڈول کے مطابق کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر کا حکومتی درخواستوں پر استعفے قبول کرنے سے انکار۔ بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام۔ امریکی جرید فارن افیئرز کا بڑا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ پاکستان زیادہ قابل اعتماد پارٹنر ہے۔ جریدے کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریکوڈیک سمیت پاکستانی وسائل میں سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنائے گی۔ سلامتی کی کونسل میں دوحہ پر حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ امریکہ سمیت تمام 15 ملکوں کی اسرائیل کا نام لیے بغیر حمایت۔ رکن ممالک کا کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں مصائب کا خاتمہ اولین ترجیح قرار۔ دوحہ پر اسرائیلی حملہ سفارتکاری کی توہین اور امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار۔ قطری وزیر اعظم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ صہیونی ریاست حماس رہنما پر حملہ کر کے غزہ میں جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر سے ملاقات میں دوحہ پر اسرائیلی حملے کی کھلی جارحیت قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان تنازع فلسطین کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے۔